ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم جس شخص کو اللہ تعالی ایمان کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے پھر بالیقین اس صاحب ایمان کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے ہوتی ہے اور اللہ کے رسول سے ہوتی ہے۔ ایمان کی موجودگی کی یہ حقیقی نشانی ہے کہ جہاں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے سمجھ لیجیے وہاں ایمان بھی موجود ہے۔ اور پھر اصحاب ایمان کی محبت اسی حوالے اور اسی تعلق سے آگے بڑھتی اور چلتی ہے۔ ہر وہ شے اور ہر وہ چیز
تعلق ہے. اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حوالے سے ان چیزوں سے بھی محبت کرتے. اسی طرح وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور رکھتے ہیں، پھر وہ لوگ آپس میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک خاندان اور ایک کنبے کے افراد. چاہے ان کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے، شمال سے ہو یا جنوب سے، کالی رنگت ہو یا سفید فام ہو، عالم ہو یا علم سے عاری ہو، اگر ایمان ہے تو ایمان کے حوالے سے اور ایمان کی نسبت سے تمام اہل ایمان ایک خاندان، ایک کنبہ، ایک قبیلہ اور ایک برادری کی حیثیت رکھتے ہیں. بلکہ اللہ نے دلی تعلق اور قلبی الفت کے لیے ایمانداروں کو پابند کیا ہے کہ اے ایمان والو، خیال کرنا تمہاری محبت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خالص ہو، یا پھر ان کے ساتھ تمہاری محبت ہو کہ جن کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو. چنانچہ ایمانداروں کو خطاب کر کے پابند کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کے ساتھ مت دوستی قائم کرنا. بلکہ فرمایا سنو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اگر تمہارے تعلق دوستی اور محبت کے کوئی لائق ہے تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایماندار. اور پھر اللہ نے برادریوں کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک فرمایا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. تمہارا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے کہ جو تمہارے دین کو ٹھٹھے، مذاق، ہنسی اور کھیل کا نشانہ بناتا. جو بھی تمہارے دین کے ساتھ، تمہارے عقیدے کے ساتھ، تمہارے نظریہ توحید کے ساتھ، تمہارے نبی کی ذات کے ساتھ، تمہارے نبی کے فرمان کے ساتھ، تمہارے نبی کی حدیث کے ساتھ، تمہارے نبی کی سنت کے ساتھ، شعائر اسلامی کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، فرمان رسول اللہ کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ارشادات اور طریقوں کے ساتھ طنز، تشنیع، مذاق، ٹھٹھا، ہنسی لاہو لاپ کرتا ہے، اے ایمان والو تم ان سے تعلق توڑ
کی محبت ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، خیال کرو یہ برادریاں ہیں، یہ گمبے ہیں، یہودی عیسائی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، دین کے دشمن آپس میں ان کے ساتھ کوئی تعلق اور محبت ہو تو وہ آپس میں بیٹھتے اٹھتے اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر مزید تقسیم کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، کسی بھی جگہ کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی زبان کا، کسی بھی رنگت کا منافق ہے، اللہ نے منافقوں کی برادری قائم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے یار دوست تعلق رکھنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے والے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی، ایمانداروں کی ایسے لوگوں کے ساتھ وابستگی اور تعلق قطعاً ان کے ایمان کے شایان شاہ نہیں۔ ان سب برادریوں کا ذکر کر کے پھر اللہ نے اس برادری کا ذکر کیا کہ جو صاحب ایمان لوگوں کی برادری ہے اور جن کی برادری میں ان کے تعلق کا معیار خونی رشتہ نہیں، حسب و نسب کا رشتہ نہیں، قومیت کا رشتہ نہیں، لسانیت کا رشتہ نہیں، رنگ و نسل کا رشتہ نہیں، بامی مفادات کی وابستگی کا رشتہ نہیں، روپے پیسے اور درم و دینار کے تبادلے کا لین دین کا رشتہ نہیں، بلکہ ان کی رشتہ داری کی بنیاد اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کی محبت۔ اور یہ کون لوگ؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنات عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق، ان کا آپس سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ، تعلق، رشتہ، برادری، محبت، مودت، الفت، انسیت، یہ سب چیزیں ایمانداروں کے لیے ہی مختص رکھتے ہیں۔ اور پھر ان ایمانداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کسی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایماندار ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کے ارشادات کی پیروی کرتے ہیں۔ رب العزت ان لوگوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحمتیں فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے حقدار لوگ، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان پر کیوں نہ برسے کہ جو سب تعلق اللہ کی محبت کے لیے منقطع کر لیتے ہیں۔ اور اس برادری کے اوصاف میں سے پہلا وصف جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، منکرات سے، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ایمانداروں کی ایک خصوصی صفت ہے، بلکہ یہ امت محمدیہ کی بھی ایک خصوصی صفت، وصف اور ایک اوصاف حمیدہ میں سے خاص وصف ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب امتوں میں سے بہترین امت، بے مثال امت، خیر امت، بہتر امت، اعلیٰ ترین مقام کے حامل، عظیم منصب پہ فائز امت، لیکن تمہارا یہ وصف، یہ عزت، یہ امتیاز، یہ افتخار، یہ عظمت تبھی قائم، بحال اور برقرار رہ سکتی ہے کہ تم وہ کام کرو جو انبیاء کا کام تھا، کہ بھلائی اور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو، خیر کو، بھلائی کو اور اچھے کاموں کو، اچھے امور کو
زندگی کا ایک بہت بڑا مشن اور زندگی کا بہت بڑا نصب العین ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو دین ہمارا دین اسلام، اس دین کا تعارف شارع علیہ السلام نے بڑے مختصر لیکن جامع ترین الفاظ میں اس طرح کروایا کہ الدین النصیحہ، لوگوں جو دین اسلام ہے یہ سراسر نصیحت ہے، بھلائی ہے۔ یہ دین ہے ہی بھلائی، یہ دین بھلائی ہے، خیر خواہی ہے، اور وہی شخص صاحب دین ہو سکتا، وہی شخص دیندار ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس دین کے تعلق کے حوالے سے بھلائی اور خیر خواہی کرتا ہے۔ اور خیر خواہی کسی مسلمان کے ساتھ یہی ہے کہ اگر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا تو اس کو سمجھایا جائے، ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جادہ مستقیم دکھایا جائے اور اس پر گامزن کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور اس کوشش میں اپنی ساری توانائی اور صلاحیتوں کو صرف کیا جائے۔ یہ دین سراسر بھلائی اور خیر خواہی، بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ وہ انسان نہیں کہ جس انسان میں دوسرے انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، اور وہ مسلمان بالخصوص مسلمان نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور بھلائی موجود رہے۔ تمام تر اختلاف، تمام تر مخالفت، تمام تر تصادم، تمام تر مخاصمت اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرے اور مسلمان بھائیوں کا بھلا چاہے، ان کی نجات، ہدایت، راہبری اور رہنمائی کی فکر کرے۔ یہ ایک عام مسلمان کا بھی شیوا ہونا چاہیے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھے پھر کچھ بھی نہیں، ہم تو پھر انسان ہیں، اشرف المخلوق، مسجود ملائکہ، اور اس انسان کا کئی اعتبار سے بڑا درجہ اور رتبہ، اگر ہم اس ایک چونٹی کو دیکھیں کہ جس نے اپنی ہم جنس چونٹیوں کی خیر خواہی کی، تو پھر ہمیں اس ایک چونٹی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اکثر کئی بار آپ نے یہ واقعہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے لشکر کے ہمراہ، تو ایک چونٹی تھی، اس نے جب لشکر سلیمانی کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے سوراخوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بلوں کے اندر۔ کیوں کہا؟ فرمایا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، میں تمہاری خیر خواہی کرتی ہوں، تمہاری جان بچاتی ہوں، لشکر سلیمانی آ رہا ہے، اگر تم راستے سے نہ ہٹی، اپنی بلوں، سوراخوں اور گھروں کے اندر داخل نہ ہو گئی، تو سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے گا، رون ڈالے گا، تمہیں پتا بھی نہیں چلے۔ اس ایک چونٹی کو کتنی خیر خواہی اپنی ہم جنس کے ساتھ کہ بے خبری میں کہیں ماری نہ جاؤ، میں تمہاری خیر خواہی کرتی ہوں، تمہاری جان بچانے کے لیے دعائی دیتی ہوں کہ جلدی کرو، راستہ چھوڑ دو، اس جگہ سے ہٹ جاؤ، اور تم اپنی سوراخوں، بلوں کے اندر اور گھروں کے اندر داخل ہو۔ جب یہ بات سلیمان نے سنی تو قرآن کہتا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهِ، حضرت سلیمان کو اللہ نے چونکہ یہ فہم و ادراک بخشا تھا، یہ صلاحیت اور توانائی اور اللہ نے ایک خصوصی وصف بخشا تھا، لہذا انہوں نے چونٹی کی بات سنی اور مسکرا پڑے، کہا کہ دیکھو کیسے اس چونٹی کو اپنی ہم جنس چونٹی کی خیر خواہی، لیکن ہمارے اوپر
مسلمان ہونے کے حوالے سے اور بالخصوص نبی آخر الزمان پیغمبر محترم کی امت ہونے کی حیثیت سے قرآن نے جس انداز کے ساتھ ہماری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، ان ذمہ داریوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے صاحب ایمان بھائیوں کے ساتھ حقیقی دلی ایمان کے تعلق کے حوالے سے محبت کرتے ہوئے ان کی اصلاح کریں، ان کو خیر اور بھلائی کی بات پہنچائیں اور ان کو منکرات سے، غلط کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے روکنے کے لیے جذبہ خیر خواہی کے ساتھ پوری طرح سرگرم عمل رہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو یاد رکھیے یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم گردانے لگے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس قوم کا قرآن نے سب سے زیادہ تذکرہ کیا۔ جتنی بھی اقوام عالم کی داستانیں اور تذکرے قرآن میں موجود ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل سب سے زیادہ اس کا تذکرہ ایک جگہ پر نہیں بلکہ دسیوں مقامات پر قرآن نے اس قوم کا ذکر کیا۔ لیکن اور پھر ذکر بھی کس طرح کیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمایا۔ میں نے تمہیں جہان والوں پر برگزیدگی اور فضیلت اور ترجیحاً عظمت عطا کی ہے۔ جو عظمت تمہیں من حیث القوم دی وہ کسی کو نہیں۔ ہزار انبیاء اللہ نے اس قوم میں پیدا فرمائے، آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ نے اس قوم پر نازل فرمائے۔ رب العزت نے اس قوم کو اور بے شمار شرف و افتخار عطا فرمائے، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، آسمانوں سے من اور سلوہ بطور غذا کے نازل کیا، بادلوں کے سائے بنائے، قوم کے اندر پیغمبر اور رسول پیدا کیے، حاکم اور بادشاہ پیدا کیے، ان کو خزانے اور خزینے عطا فرمائے، قوت، شدت، عصمت، حکومت، اقتدار، تخت و تاج، یہ سب نعمتیں اللہ نے اس قوم کو یکے بعد دیگرے عطا فرمائے۔ لیکن اس قوم کا حال جو ہوا پھر اس کا بھی تذکرہ قرآن کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ لعن الذین کفروا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی، اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ اور یہ لعنت کس انداز سے؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یہ لعنت اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان پر برسائی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ یا اللہ ان کا جرم کیا؟ ایک طرف تو آپ انی فضلتکم علی العالمین کے تمغے کو عطا کر رہے ہیں، اور ایک طرف انبیاء کرام کی زبان سے ان پر لعنت اور پھٹکار برسائی جا رہی، کیونکہ خدا اگر کسی کو عزت دے سکتا ہے تو ذلیل کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، بلند کر سکتا ہے تو پست بھی، اٹھا سکتا ہے تو گرا بھی، تخت دے سکتا ہے تو چھین بھی، یہ سب باتیں اس کے قبضہ قدرت میں۔ اسے کون پوچھے، کون کہے کہ ایسے نہ کر، ایسے کر، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن سبب کیا؟ اس پستی کا، اس عزت سے محرومی کا، اس رسوائی کا، اس ذلت کا سبب کیا ہے؟ رب العزت نے اس سبب کو بھی بیان فرمایا، فَمَا كَانُوا
نہیں کرتے تھے. یہ صوفی باصفات ہے، یہ کسی کو منع نہیں کرتے تھے. کہتے تھے یہ ہمیں کیا، ہر کوئی اپنا بھگتے گا، ہمیں کیا، ہر کوئی اپنا جواب دے گا، ہمیں کیا. یہ بادشاہ آپ خواہ بخواہ کسی کو کچھ نہ کہے، جو جہاں لگا ہے لگا ہے. یہ تو عام اصطلاح ہے. بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی یہ فتویٰ دے دیتے جی کسی کو کچھ نہ کہے، بس ٹھیک ہے جی جہاں جو لگا ہے لگا ہے. اللہ فرماتے نہیں، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ گامزن ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس کو منع کرو. بنی اسرائیل نے یہ کام نہیں کیا. اور پھر قرآن نے ایک اور انداز کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے برائی سے منع نہیں کیا. اللہ نے ان کو پابند کیا کہ یوم السبت تمہارا مقدس دن ہے، ہفتے کا دن یہودیوں کا مقدس ہے، محترم دن، عزت والا دن. اس دن میں ان کے لیے اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے رغبت رکھی گئی اور ان کو پابند کیا گیا کہ دنیاوی کام کاج، تجارت، شکار، تفریح، کھیل کود، سیر و سفر، سیاح، یہ سب کام تم نے نہیں کرنے، بلکہ اس دن تم نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد اور ذکر اور عبادت کے لیے وقف رکھنا ہے. اور یہ دن تمہارا محترم معزز دن. اس طرح مسلمانوں کا دن بھی ہے نا، ہے کوئی دن مسلمانوں کا دن؟ مسلمانوں کا بھی دن ہے جمعے کا، لیکن شاید وہ پہلے زمانے کے مسلمانوں کا تھا. آج کے مسلمانوں کے لیے تو یہ دن مصیبت اور وبال جان کا دن ہوگا. کہ یہ ہفتے بھر کے رکے اور چھوٹے ہوئے کام وہ بیچارے جمعے کے دن سر انجام دیتے، ہوش نہیں ہوتی. آگے پیچھے پھر وہ گھر مل جائیں گے، جمعے کے دن وہ گھر بھی آپ کو. اس لیے کہ جتنے جمعے کے دن کام ہیں وہ سارے کرنا. کوئی مر گیا اس کی تعزیت کے لیے جمعے کے دن جانا، کسی کی شادی ہے جمعے کے دن، نکاح ہے جمعے کے دن، بارات ہے جمعے کے دن، ولیمہ ہے جمعے کے دن، 40واں خیرات ہے تو جمعے کے دن، رقبے اور باغات اور زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے اگر جانا ہے تو جمعے کے دن. اس لیے کہ جمعہ چھٹی کا دن ہے. اور مسلمانوں نے اس دن کو رف ڈے کے طور پر، یعنی ایسا دن کہ جس دن میں سارے چھوٹے چھٹائے اور ہفتے بھر کے رکے رکائے کام جو ہے وہ جمعے کو کرتے ہیں. یہی حال تھا اہل کتاب کا، یہود کا. انہوں نے ہفتے کے دن کی تقدس اور حرمت کو پامال کیا. ایک گروہ وہ تھا جو پامال کرتا تھا اس دن کے تقدس کو. ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان کو کہتے تھے کہ خدا سے ڈرو، یہ دن عزت والا ہے، اس دن کی عزت کو پامال نہ کرو. وہ مانتے نہیں تھے، یہ کہتے تھے. لیکن ایک اور گروہ تھا کہ جو خود تو ہفتے کے تقدس کو پامال نہیں کرتا تھا، لیکن وہ صوفیوں کا گروہ تھا. وہ چپ شاہ کے مرید تھے، جی چپ، بس چپ، ہمیں کیا ہے، اپنی سنبھالیں، اپنی نبیڑیں، کسی سے کیا ہے جی، ہمیں کسی سے کوئی واسطہ، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ مذبذبین بین ذالک. وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. اللہ کا عذاب جب ان پر اس دن کے تقدس کو پامال کرنے پر آیا تو اللہ نے صرف انہی لوگوں کو محفوظ رکھا کہ جو ان کو اس دن کے تقدس کے پامال کرنے پر منع کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے. باقی دونوں گروہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. ایک تو وہ تھا جو پامال کرتا تھا تقدس کو، اور دوسرا وہ تھا جو خود تو ہفتے کا بڑا احترام کرتے تھے لیکن ان تقدس پامال کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے. یا اللہ ان کا کیا جرم؟ فرمایا ان کا یہی جرم کافی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سامنے اللہ کے
یاد آئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم اور ایک بستی کو اپنی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے مبتلا عذاب فرمایا، فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی پر میرا عذاب نازل کرو اور اس بستی کو برباد۔ فرشتہ آیا، لیکن ایک آدمی جو بڑا نیک پاک سا متقی پرہیزگار عابد زاہد بڑا ہی ذاکر نیک، یہ سب خوبیاں اس میں موجود، وہ بیچارہ سب سے الگ تھلگ بستی کے کونے میں اپنے حجرے میں بیٹھا نمازیں پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، تسبیح پھیرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، دن رات اس کا یہی شغل یہی عمل۔ فرشتے نے کہا کہ باقی تو اللہ کے باغی نافرمان ہے، لیکن یہ تو نیک آدمی ہے بیچارہ، پتہ نہیں اس کو بچانا ہے یا اس کو بھی ان کے ساتھ ہی اللہ کی طرف رجوع کیا، کی میرے اللہ باقی تو تیرے نافرمان ہے، لیکن یہ شخص بڑا نیک نمازی پرہیزگار عابد زاہد شب زندہ میدان اور بڑی لمبی چوڑی تسبیح اس کے پاس ہے، بیچارہ تسبیح پھیرتا رہتا، اللہ حق کی جلیاں لگاتا رہتا ہے۔ اس بیچارے کا کیا جرم، اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ارشاد ہوا میرے فرشتے یہ سب سے بڑا مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے لیکن یہ بھی مجرم ہے، اس کو نیچے رکھو اور باقی ساری بستی اس کے اوپر اٹھا کے مارو۔ اللہ اس کا جرم کیا، وہ خود تو بڑا نیک تھا لیکن اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی اور اسے غیرت نہیں آتی تھی کہ میں اللہ کی نافرمانی پر لوگوں کو روکوں، ٹوکوں اور ان کی خیر خواہی کروں۔ اس بد نصیب نے اللہ کے احکامات لوگوں تک نہ پہنچائے، بندوں کی خیر خواہی نہ کی، جس کے نتیجے میں یہ بھی مستحق عذاب ہے، اس کو بھی غرق کیا جائے، اس کو بھی برباد کیا جائے۔ چنانچہ ایسے تو یاد رکھیں یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کی تعمیل ہر ایمان والے پر بقدر استطاعت لازم ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی ایماندار اپنے اس فریضے سے کوتاہی برتتا اور یہ مت سمجھے ہم لوگ تو بیچارے نشانہ بنے ہوئے، قطعاً حاشا وکلا، جب بھی بات ہوتی ہے اصلاح کی نیت سے، تنقید کی نیت سے نہیں، پگڑی اچھالنے کی نیت سے نہیں، اصلاح احوال کے لیے یہ بات۔ لیکن آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی سارے ہر وقت لگے رہتے ہیں تنقید پر، ایسے کرو ایسے نہ کرو، روک ٹوک، یہ ایسی بات قطعاً۔ لیکن یاد رکھیں یہ صرف ہمارا ہی فریضہ اور ہماری ہی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ہے لیکن ایک حد، اس لیے کہ ہم جس مقام پر کھڑے ہیں تمام تر کوتاہیوں، خامیوں، گناہوں اور بدکاریوں اور خطا کاریوں کے باوجود اس مقام کا یہ تقاضا ہے، اس منبر و محراب کے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم وہ بات کریں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ارشاد خدا بندی کی تعمیل کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن مت یہ سمجھیے کہ یہ صرف اصحاب منبر و محراب کی ذمہ داری ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے مقام پر جواب دہ ہے، وہ اپنے مقام پر مسئول ہے، اس سے
اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کہاں تک اپنے فرائض کو سر انجام دیا، کہاں تک وہ ذمہ داریاں پوری کی کہ جو بطور فرض کے تجھ پر آئی تھی۔ ہر شخص، اولاد کا معاملہ ہے تو والدین کو پوچھا جائے گا، چھوٹوں کا معاملہ ہے بڑوں کو پوچھا جائے گا، زیر دست ہے تو زبردستوں سے پوچھا جائے گا، جاہل ہے تو عالموں سے پوچھا جائے گا، رعایا ہے تو حاکم سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تیرا زور چلتا تھا لیکن بتا تو نے کیا کیا، کہاں تک، اور کیوں نہ اپنی ذمہ داری پوری کی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ کام مولویوں کا ہے کہ وہ 8ویں دن، چوتھے دن، تیسرے دن یا کبھی کبھار ہمیں واز کر دیں، بس ہم ان کو تنخواہ دے دیں اور ان کا حق ادا ہو گیا، اور مولوی بیچارے بھی، انہوں نے بھی اس کام کو کہ جو بڑا مقدس کام ہے، اس کام کو محض ذریعہ معاش بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عزت و آبرو کی خاک میں ملی۔ اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، اور ایک حدیث سنیں، اللہ کے سچے اور پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گی۔ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے۔ محبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس طرح؟ فرمایا ایک عورت لائی جائے، اللہ پوچھے گا بتا میں نے تجھے زندگی دی، اپنی نعمتیں دی، میری ہدایات و احکامات تجھ تک پہنچے، کہاں تک میری فرمانبرداری، عملی زندگی خالی، نتیجہ اور فیصلہ اس کے خلاف، عرض کرے گی میرے اللہ ذرا ٹھہر، میں تو ڈوب چکی ہوں لیکن میرے ساتھ انصاف بھی کیا گیا، اے اللہ تو انصاف فرما کہ میں اس مقام تک کیوں پہنچی اور مجھے کس نے پہنچایا۔ وہ عورت کہے گی اللہ میں فلاں کی بیٹی تھی، فلاں میرا باپ تھا، اللہ مجھے اس نے کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، تعلیم کی، میری ہر خواہش پوری کی، تمام لوازمات پورے کیے، میں جو بات منہ سے نکالتی وہ پورا کرتا۔ اے اللہ میرے باپ نے ہر معاملے میں میری ہر خواہش کی تعمیل و تکمیل، لیکن اللہ اس نے مجھے تیرا دین نہیں سکھایا، تیرے حکموں کی تعمیل کی تربیت نہیں۔ کبھی اس نے نہیں کہا نماز پڑھو، کبھی اس نے نہیں کہا پردہ کرو، کبھی اس نے نہیں کہا قرآن پڑھو، کبھی اس نے مجھے تیرے احکامات کی تعمیل، جنت کی طرف جانے والے راستے پہ نہیں چلایا، اس نے کبھی مجھے جہنم کے راستے پہ چلنے سے نہیں بچایا۔ اللہ اگر میں بہکی تو میرے والد کی تربیت کا بھی تو اس میں قصور ہے نا۔ والد بیٹی باپ کے خلاف دربار خدا بندی میں دعویٰ دائر کرے، والد پکڑا جائے، شوہر کی باری آ جائے، یا اللہ یہ میرا شوہر تھا، میری زندگی کی خلوتوں اور جلوتوں کا ساتھی، اور تیرے حکم کے مطابق ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میرا لباس، میں اس کا لباس، ہر دکھ سکھ کی راستہ، ہر برے بھلے وقت کا ساتھ، میرا کھانا، میرا پہننا، میری ضروریات، میری ناز برداریاں سب کچھ کرتا تھا، لیکن میرے شوہر نے اللہ مجھے ہر بات بتائی، ہر ضرورت پوری کی، لیکن تیرے دین والی اور اطاعت والی بات نہیں گئی۔ اگر میں آج پھنس
چکی ہوں تو میرے شوہر کا بھی تو اس میں قصور ہے نا، اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اس نے میری اصلاح کیوں نہیں کی، اس نے میری تعلیم و تربیت کا اہتمام کیوں نہیں کیا۔ شوہر بھی پھنس جائے۔ اسی طرح ایک بہن اپنے بھائی کے خلاف، ایک بیٹی اپنے باپ کے خلاف، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے خلاف، یہ چار قسم کے رشتے، چار قسم کے مرد۔ باپ بھی پھنس جائے گا، شوہر بھی، بھائی بھی، اور بیٹا بھی، یہ چاروں پھنس جائے گا۔ فرمایا یہ چار کس وجہ سے یہ پھنسے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ کہتے سنتے رہے، کرتے رہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا، بھلائی کا۔ اور یہ بھی سن لیں، میں آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہوں۔ ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں، شور مچاتے ہی رہتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، لیکن یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ جو کوئی بھی تم میں سے برائی کو دیکھے، اس کا یہ فرض ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت کے زور سے، قوت بازو سے اس برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس کا تلا تما کرنے کے لیے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے اپنی پوری قوت کو اور پوری طاقت کو بروئے کار لائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی شخص معاشرتی اعتبار سے اتنا کمزور ہے، اس کے اندر اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ فَبِلِسَانِهِ، زبان کے ساتھ برائی کے خلاف آواز بلند کرے، بھلائی، خیر اور اچھائی کی تعلیم اور تلقین کرے۔ زبان کے ساتھ تو کہہ سکتا ہے نا کسی کہ بھائی یہ اچھا کام ہے، یہ کرو۔ زبان کے ساتھ تو کہا جا سکتا ہے کہ میرے بھائی یہ غلط کام ہے، برا کام ہے، گندا کام ہے، اس کے نتائج غلط ہیں، اس سے اللہ کی نافرمانی کا انتقام ہوتا ہے، خدا کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے یہ عمل، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ زبان سے تو کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں، تو ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل سے برا جانا ہے۔ اتنے کمزور ہو تم، اتنی تمہاری غیرت اور جرأت مٹ چکی ہے۔ فرما ایمان کا ادنا ترین اور آخری ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا جانا۔ فرمایا جو شخص اس سٹیج پر بھی نہیں، اس مرحلے پر بھی نہیں، برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان نہیں، وہ پکا بے ایمان آدمی۔ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ برائی، منکرات، اللہ کی نافرمانی حد سے بڑی ہوئی، اور پھر اس اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مختلف اقسام کے عذاب اور اللہ کے غضب ہم پر ٹوٹے ہوئے۔ ہماری نئی نسل بیرا روی کا شکار، منشیات کا شکار، بیرا روی کا شکار، ادب و احترام سے عاری اور خالی، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا شکار۔ نئی نسل کے اندر وہ تمام برائیاں جو سابقہ اقوام کے اندر موجود تھی وہ آہستہ آہستہ مجتمع ہوتی چلی جا رہی، لیکن ہمارے کانوں پر چوں تک نہیں ریگتی۔ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دوائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی رجل رشید، کوئی غیرت مند آدمی کہ جو اگر یہ بات کہنے کی جرأت اور جسارت بھی کر دے اور نرم سے نرم، دبے سے دبے لفظوں میں بھی یہ کہے
بھائیو یہ تباہی کا راستہ ہے. کہتے ہیں یہ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا, یہ کون ہوتا ہے ہم پہ تنقید کرنے والا؟ محترم یہ روکنا نہیں, یہ تنقید ہے, یہ تو اصلاح ہے, بھلائی ہے, خیر خواہی ہے. جن گھروں کی طرف جا رہے ہو اگر ان میں گر گئے تو رب کبریا کی قسم پھر کبھی بھی ان عذاب کے گھروں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. اور دنیا کے اندر ذلتیں اور رسوائیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جس طرح عدم سکون ہے, عدم تحفظ ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ سکون اور اطمینان قلب کی نعمت سے محروم ہے, ذہنی اور قلبی ابتری اور افراتفری کا شکار ہے. کیا یہ کم اللہ کے عذاب؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کا وہ ادنا ترین درجہ بھی آنکھوں سے اوجھل کر, ہم برائی کو برائی سمجھنا تو درکنار, الٹا برائی کے کاموں میں معاون, اللہ کی نافرمانی کے امور کے اندر ہم پیش ہیں, اور ہم گردن جھٹک کے کہتے ہیں جی کیا فرق پڑ جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں گلیوں میں, محلوں میں, جگہ جگہ یہ ویڈیو گیمیں, یہ کیرم بورڈ اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ, یہ جوئے کہتے. اب چھوٹے چھوٹے بچے, ناسمجھ بچے, معصوم بچے, بے شعور بچے, ان کو کیا پتا ہے کیا وہ گھر سے روپیہ دو لیے, وہاں پہنچ, والدین نے نہ دیے, آنکھیں بچائیں اور چرا لی, وہاں پہنچ. یہ لوگ جو ایک ایک دو دو چار چار روپے بچوں سے چھین کر جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں, یاد رکھیے یہ ظالم اس قوم کے بچوں کے قاتل ہیں, اخلاقی طور پہ بھی بچوں کو تباہ کر رہے ہیں, نفسیاتی طور پہ بھی تباہ کر رہے ہیں, تعلیمی طور پہ بھی تباہ کر رہے ہیں. بچے درسگاہوں اور سکولوں اور مسجدوں میں جانے کے بجائے ان ہوٹلوں کے اندر ایک ایک روپیہ دے کر کے وی سی آر پر فلمیں دیکھ رہے ہیں, جوؤں کے اڈوں پر پہنچ رہے ہیں, لیکن کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے کہ اللہ کے بندو ان معصوم بچوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ تم ان کو اخلاقی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, معاشرتی طور پہ, تعلیمی طور پہ برباد کر رہے ہو, ان کا قتل عام کر رہے ہو. کوئی کہنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا. حکومت بھی ہے جی شریعت شریعت, بل 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 بل, 11 سال سے بل 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 ہی ہو رہی ہے. اس طرح یہ قوم سن لے. اب کیا مانے ہیں اگر مدارس پر, مساجد پر, دینی اجتماعات پر, جلسوں پر دفعہ 144 کا اطلاق ہوتا ہے تو کیا بے حیائی کے اڈوں کے لیے, جوا خانہ کے اڈوں کے لیے, اور اسی طرح فوج فلموں کے اڈوں کے لیے, اور اسی طرح وی سی آر کے لیے, اور بے حیائی کے پھیلانے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ ان امور کو بھی روکا جائے اور ان کے بارے میں بھی کوئی حدود و قیود کو متعین کر کے قوم کے اخلاق پر بالخصوص نئی نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جائے. کوئی ان کو بتانے والا نہیں اور پوچھنے والا ہے. لیکن ان حالات میں میری, آپ کی اور ہر وہ مسلمان کے جس کے سینے میں ایمان کی رغبت موجود ہے, ہر وہ مسلمان کے جس کے دل کے اندر قوم کی بھلائی کے لیے خیر خواہی کا ادنا جذبہ بھی موجود ہے, اسے اپنی ساری قوت, ساری توانائی, ساری صلاحیت اس اللہ کی معصیت کے سیلاب کو روکنے پر صرف کرنی چاہیے. ہمارے مولوی جن کا یہ کام تھا, اصل کام یہ ہے, انبیاء کے مشن کے وارثوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی اصلاح کرے, ان کو برائی سے روکے اور بھلائی کی طرف لائے. لیکن ان کے ہاں بھی نور اور بشر کا مسئلہ صدیوں سے ہے, حل نہیں ہو رہا اور حل ہوگا بھی نہیں. ان میں غیب کا مسئلہ, حاضر ناظر کا مسئلہ, مختار کل کا مسئلہ, یہ مسئلے صدیوں سے لیے پھر رہے ہیں. قوم تباہ ہو رہی ہے, نئی نسل تاریکی کے گھروں میں کر رہی ہے, اور یہ بدماش منبر پہ بیٹھ کر منبر رسول اور مصلی رسول کے تقدس کو پامال کر کے ابھی تک قوم کو ذہنی خلفشار کا شکار کیے ہوئے ہیں اور قوم کو الو اور بے وقوف سمجھتے ہیں. لیکن قوم کے اندر اب شعور ہے, علم ہے, تعلیم ہے, سمجھداری ہے. ان کو بھی سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, ہمارے علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے, اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے
اور اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں پوری عائد ہوتی ہیں، اور ہم کہاں تک ان ذمہ داریوں سے برآ ہونے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں یا اپنی صلاحیتوں کو بروئے کام لا رہے ہیں۔ نیکی کا حکم کرنا تو درکنار آج کے دور میں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ برائی بڑے منظم طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے، برائی اور برے لوگوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، اچکے ہیں، بدماش ہیں، چٹی دلال ہیں، وہ معزز ہیں، اور اگر کوئی شریف آدمی اپنی کوئی فریاد لے کر کسی دروازے پہ دستک بھی دیتا ہے انصاف کے حصول کے لیے، کسی تھانے اور کچہری میں پہنچتا ہے تو اس بیچارے کو اپنی جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے، اور آپ باندھ کے جان چھڑا کے عزت بچا کے گھر بیٹھتا۔ نیکی پھیلانا تو دور کی بات، برائی کی پشت پناہی اور برے لوگوں کی پشت پناہی اتنی زبردست طریقے سے نقطہ عروج پر پہنچی، اور یہ حکمران، یہ ارباب اقتدار آئے دن بیانات کے ذریعے اور جناب قسم قسم کے بیانات کے ذریعے قوم کو الو اور بے وقوف جی شریعت شریعت شریعت، کس نے تمہیں روکا؟ اور یہ کس طرح مسئلے جی فلاں جماعت راضی نہیں ہوتی، فلاں مکتب فکر راضی نہیں ہوتا، جی سب کا اتفاق خاک ہوگا کس پر ہو؟ اور شریعت تو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ قرآن حدیث کی صورت میں لا کر پیش کر چکے۔ اب اگر تم میں جرأت ہے، ایمان ہے اور اپنے دام اور وعدوں میں سچو تو اس قرآن حدیث کو نافذ کر دو، اللہ کی حدود کو نافذ کر دو، اللہ کے احکامات کو نافذ کر دو، اللہ کی جزا و سزا اور تعزیر اور حدود کے قوانین کو نافذ کر دو۔ کون ہے تمہیں روکنے والا؟ لیکن یہ لوگ نہ اسلام سے اور شریعت سے نہ کل مخلص تھے، نہ آج مخلص ہے، نہ آئندہ آنے والے کل مخلص نظر آتے۔ یہ بعض اسلام کو ایک بیساکھی کے طور پر استعمال کر کے آج تک اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں، اور یوں نظر آتا ہے کہ اس ملک کے اندر شریعت اور اسلام کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں۔ لیکن ہماری یہ حالت تبھی سدھر سکتی ہے اور سمجھ سکتی ہے چلیں اجتماعی طور پر نفسیات انفرادی طور پر اپنی ذات پر، اپنے حلقہ اثر میں، اپنے گھر میں، اپنے اقرباء پر، اپنے زیر کفالت لوگوں پر اللہ کی شریعت کو نافذ کریں، اس کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ لیکن ہم لوگ بھی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور کوئی ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں کریں، یقیناً ان حالات میں ہم بھی اللہ کے مجرم ہیں۔ جس طرح والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارباب اقتدار کا ذکر کیا، حکمرانوں کا ذکر کیا۔ یہ تو بیٹھتے ہیں نا کرسی پر تو فرعون اور نمرود اور قارون بن جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان حکمرانوں کے کیا فرائض اور ذمہ داریاں بیان کی۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ چار ذمہ داریاں یہاں کے حکمرانوں کی بیان کی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کا نافذ کرنا، یہ چار ذمہ داریاں یہاں بھی ان کے ذمہ۔ لیکن یہ کبھی کہتے ہیں ہم بنیاد پرست ہیں، ہم ملائیت نہیں لائیں گے، اور آج وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ شریعت بل سے عورتوں کو گھروں میں بند نہیں کیا جائے۔ کیا مانا؟ کلبوں میں جائیں گی، سینماؤں میں جائیں گی، تھیٹروں میں جائیں گی، مینا بازاروں میں جائیں گی، بے پردہ گھومیں گی، ہم ان کو بند نہیں کریں گے۔ نواز شریف صاحب ٹھیک ہے اس قوم نے آپ کو ووٹ دیے، لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اللہ کی شریعت کے بارے میں وہ تفہیم و تفصیل پیش کریں کہ جو شریعت سے متصادم ہو؟ یہ مصلحت پسندی اسلام اور شریعت کے اندر نہیں چلے گی۔ یہاں تو یہی ہے کہ یا تخت ہوگا یا تختہ ہوگا،
ہوئے کھلے دل کے ساتھ اللہ کی شریعت نافذ کرو، خود بھی اس پر عمل کرو، قوم کو بھی عمل کرواؤ، مولویوں کو بھی کرواؤ، پیروں کو بھی کرواؤ، عوام کو بھی کرواؤ، سیاستدانوں کو بھی کرواؤ، مردوں کو بھی کرواؤ، عورتوں کو بھی اس پر عمل کرو۔ یہ ذمہ داری ہے مشروع قرآن، حکمرانوں کی، علماء کی، عام لوگوں کی، عالموں کی، مردوں کی، عورتوں کی، یہ سب کی باہمی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں بھلائی پھیلانے پر اور برائی کو، اللہ کی نافرمانی کو، منکرات کو، فحشات کو روکنے کے لیے اپنی تمام توانائی اور صلاحیتیں وقف اور صرف۔ اور یہ کام وہ کام ہے جو اللہ نے آرڈر سے کروایا، حکم سے کروایا۔ بظاہر جتنا زبان سے کہنا یہ کام آسان ہے، عملی زندگی میں اتنا دشوار۔ کلمہ حق کہنے کی وجہ سے اللہ والوں کو ان کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر کے چیر دیا گیا تھا۔ اور کیا جرم تھا؟ کلمہ حق ہی کہا تھا نا، یہی کہا تھا کہ یہ اچھائی اور بھلائی ہے، یہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی۔ ان کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، ان کے جسم کو لوہے کی گنگیوں سے نوچ ڈالا گیا، ان کی ہڈیوں کا سرما بنا دیا گیا، ان کے گوشت کا قیمہ بنا دیا گیا۔ اور رب کبریا نے کہاں سے اٹھایا؟ سرزمین بائبل سے، عراق سے، فلسطین اور ارض مقدس سے، شام سے حجاز پہنچایا، پھر واپس لایا اور حکم دیا جاؤ، اللہ کہاں جاؤ؟ بابا میں جانتا ہوں تم تنہا ہو، لیکن میں تمہیں بڑے کٹھن مشن پہ بھیج رہا ہوں، یا اللہ کہاں جاؤ؟ فرمایا جاؤ، اس سرزمین پر میرا ایک باغی ہے، میرا ایک نافرمان ہے، جہاں سے میری نافرمانیوں کے احکامات جاری ہوتے ہیں، اس کے دربار میں جا کر کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میری الوہیت و وحدانیت کا، میرے حکم اور میرے امر کا کلمہ بلند کرو، یا اللہ کہاں جاؤ؟ فرمایا نمرود کے دربار میں جاؤ۔ بھیجا نہیں بھیجا؟ اور پھر وہ اتنا اس ایک اللہ کے بندے کے کلمہ حق سے اتنا ناک میں دم ہوا اس کے، کہنے لگا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ یہ شخص ہمارا، اس نے جینا حرام کیا، آگ جلاؤ، اسے جلا کے راکھ کر۔ اور خلیل اللہ آگ کے جلے میں ڈالے گئے یا نہ ڈالے گئے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس نار کو گلزار بنا دیا، لیکن ڈالے گئے، اس لیے ڈالے گئے کہ کلمہ حق کہا۔ یہی بات رب العزت نے 2 بھائیوں کو کھڑا کیا، ایک کو کہا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچانا ہے، کلمہ حق کے۔ اس نے کہا میرے اللہ میں تیار ہوں انکار کر، لیکن میری زبان میں لکنت ہے۔ آئے اللہ، زبان میں لکنت ہے، کیا مانا؟ مفسرین نکتہ بیان کرتے ہیں، کو تمہاری زبان میں لکنت ہو، کو تمہاری زبان توتلی ہو، کو تمہاری زبان رکتی ہو، کو تم اپنے محفوظ ضمیر کا اظہار نہ کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی کلمہ حق کہنا تم پر فرض ہے۔ ہمیں فصاحت و بلاغت بھی ملے، علم بھی ملے، گفتگو کا ڈھنگ بھی ملے، دلائل بھی ملے، منطق بھی میسر ہو، اور پھر بھی ہم حق کو چھپائے رہے، تو یہ کس قدر بدقسمتی، بد نصیبی اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والی۔ آج کی میرے اللہ میں تیار ہوں، لیکن میری عرض اتنی ہے، ایک تو اپنی رحمت سے میرا سینہ فراخ کر، یسرنی امری، میری زبان کو میں بڑی دشواری سے گفتگو کرتا ہوں، میری زبان میں بڑی لکنت ہے، اللہ میری زبان کو بھی روا دوا کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں اپنی بات کو کھول کر بیان کروں، تاکہ میری بات اگلوں کی سمجھ میں بھی آئے۔ اور وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، مجھے ایک ساتھی میرا بھائی ہارون ہے وہی دے دے، اللہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں تاکہ ہم دو تو ہو جائیں نا۔ ابراہیم کو وقت کے نمرود
فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. واز کرنا آسان ہے، واز کرنا جھوم جھوم کر، قصیدے، غزلیں، ڈوڑے، مائیے، یہ آسان ہے، لیکن وقت کے فرعون اور نمرودوں کے سامنے کھڑے ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا یہ بڑا دشوار کام. یہ نبی یا نبیوں کے صحیح دانشین ہی یہ فریضہ سر انجام دے سکتے. وَإِذْهَبَا جاؤ دونوں الى فرعون، فرعون کی طرف، انہو طغى وہ میرا بڑا نافرمان اور سرکش ہے، وہ سرکشی کی آخری حدوں تک پہنچ چکا ہے. اور جاؤ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جاؤ جا کر بڑے اچھے اسلوب کے اندر، بڑے عمدہ پہنائے کے اندر، بڑی شستہ کلام و زبان کے ساتھ اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ. ممکن ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا ممکن ہے اپنے رب سے ڈر جائے اور بچ جائے. بھیجا نہ بھیجا، رد عمل اپنی جگہ. گئے، جا کر کہا، مصائب آئے لیکن اپنی بات کہی. آگے چلیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے دیکھیں، طائف میں دیکھیں، مدینے دیکھیں، بدر و احد و خندق میں دیکھیں، شیب ابی طالب کی محصوری کا دور دیکھیں، کمزوری و ناتوانی کا زمانہ دیکھیں، طاقت و قوت اور حکومت و شوکت کا دور دیکھیں. ہر دور کے اندر محمد الرسول اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیکر بنے نظر آتے ہیں. اور رب نے جب یہ بات کہی نا، ہائے اللہ بقول عالی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور پھر آیا تو ایک آواز میں سوتی بستی جگا. وہ آواز لگائی کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا، گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرح متوجہ فرمایا. اور جب حرا سے آئے تو کہا محبوب صفا و مروہ پہ کھڑے ہو کر آوازائے حق بات میں بلند کرنا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محبوب پہلے اپنے خاندان والوں کو اور قرابت داروں کو جمع کریں. چنانچہ آپ نے اپنے دستے راست، اپنے رفیق خاص، اپنے چھوٹے بھائی، اپنے داماد، اپنے نور عین، اپنے پیارے علی مرتضیٰ کو کہا میرے پیارے علی سب قریش و ہاشمیوں کی دعوت کرو. بنو عبدالمطلب کو جمع. علی نے سب کو جمع کیا، دعوت کی. مصطفیٰ کریم کھڑے ہوئے، فرمایا میری قوم والوں میں تمہارے سامنے پیغام حق پیش کرتا ہوں. وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بگڑے، چنچلائے، بغلیں جھانکی، آوازیں کسے، کہنے لگے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے، یہ ہو جائے. کیسریہ میں یہاں جمع کیا تھا. دوسرے دن پھر دوسری بار، تیسری بار، اللہ اب تو میں نے اپنا کام کر دیا ہے نا. تب آواز آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے چادر اوڑھنے والے اٹھ، سونے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اٹھ اپنے گھر کو چھوڑ،
جہاں تک پہنچ سکتا ہے جا، لوگوں کے ڈیروں پر، لوگوں کے مکانوں پر، ان کے گھروں میں، ان کے گھروں کے دروازوں کے کنڈے کھٹکھٹا کر ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے میرا پیغام پہنچا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کو پورا کر کے اپنا حجت کر، تاکہ کل قیامت کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتا نہیں۔ ہائے اللہ، امر امر کہاں تک امر کی بات؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ محبوب حکم کر کس کو؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم دے اور ان کو کہو نماز پڑھا، نماز پڑھا۔ یہ امر، یہ حکم ہر سطح پر، ہر میدان میں اللہ کے رسول نے اس امر اور حکم کو پیش کیا، برائی سے منع کیا۔ یہی امتیوں کی ذمہ داری ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج جنہوں نے دوسروں کی اصلاح کرنی تھی وہ خود برائیوں اور منکرات کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی المیہ کی بات اور دکھ کی بات ہے۔ آج نیکی اور بدی کا امتیاز ختم ہو چکا۔ حکم دینا، روکنا، مسلمان کہلانے والے، اللہ کے بندے اور رسول اللہ کی امتی کہلانے والے، لیکن اتنی پستی، اتنی بدحالی، اتنی رسوائی اور ذلت، اتنی اللہ سے دوری کہ نیکی اور بدی کا امتیاز ختم ہے، نیکی کی مخالفت ہے، برائی کی پشت برائی ہے۔ کیا ان حالات میں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ میرا اور آپ کا اور سب مسلمانوں کا فرض ہے اپنے بگاڑ کی اصلاح کے لیے خدا سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو وقف اور صرف کر دیں۔ اور یہی ہے وہ بات کہ جو اہل ایمان کی اولین ذمہ داریوں میں سے، یہی حق کے دوستی ہے، یہی حق کے تعلق ہے، یہی ہمدردی اور خیر خواہی ہے کہ مجھ میں غلطی ہے تو آپ اصلاح کریں، آپ میں غلطی ہے میں اصلاح کروں۔ زید کی کوتاہی ہے، بکر اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، بکر میں کوتاہی ہے، زید اس کی اصلاح کرے۔ لیکن ہم عقائد سے لے کے اعمال تک، اعمال سے لے کے معاملات تک، معاملات سے لے کے اخلاقیات تک، تمام کے تمام شعبوں کے اندر گنگے، بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور بس مادیت کی دور میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اہم اور مقدس فرض سے ہم غافل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس غفلت سے بیداری عطا فرما۔ اللہ تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نیکی اور بھلائی کے پھیلانے والے، منکرات اور تیری نافرمانیوں کے روکنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان، اسلام اور اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حقیقت حال یہ ہے کہ ہم سب ایک انتہائی نازک اور انتہائی فتنہ انگیز دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ بات کہ جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی اور جس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نقطے پر میں نے آپ کی توجہ کو مرکوز کیا، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جس خوبی سے ہم محروم ہو چکے ہیں. اخلاقی پستی، جرأت، ایمان کی کمزوری، جرأت کا فقدان، اس وجہ سے ہم نیکی اور بدی میں، بلائی اور برائی میں تمیز کرنے سے یکسر محروم اور عاری ہو چکے ہیں، جبکہ چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے امور و معاملات پر نظر دوڑائیں اور بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی کا احساس کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اگر ان حالات میں ہماری موت آ گئی، ہم اللہ کے حضور پہنچ گئے، پیش ہو گئے، اور اللہ نے اگر پوچھا کہ کن حالات میں تم نے زندگی گزاری اور کن فتنوں میں گھر کر کے بھی تم نے اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم نہ رکھ سکے، تو ہمارے پاس اپنے بچاؤ اور دفاع اور تحفظ کے لیے کیا جواب؟ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے ہم سب پر کہ وہ ہم اپنے آپ ناقدانہ نگاہوں سے دیکھ کر اپنا احتساب کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے تمام معاملات کو، بگڑے ہوئے معاملات کو شریعت کے اصولوں کے مطابق اور شرعی ضوابط کے مطابق سنواریں اور بگاڑ کو دور کریں. قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا. پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو ہم اللہ کی طرف سے جو فرض ہم پر عائد ہوتا ہے اس کو پورا کریں، اور ان کو بھی پوری توانائی اور کوشش کے ساتھ اور بڑے عمدہ اسلوب کے ساتھ ان کی اصلاح کی بھی کوشش کریں. پھر انتہائی اخلاص اور جذبہ خیر خواہی کے ساتھ اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور جمیع انسانوں کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کی بھلائی اور خیر خواہی کریں. ان کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. نماز اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے اللہ سے تعلق جوڑنے کی سعی کوشش کریں، اور ہم وقت اس انتہائی نازک اور فتنہ انگیز دور میں اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان و اسلام پر فرما. حسن خاتمہ کی دعا اس دور کی ایک بڑی اہم دعا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ اپنی رحمت سے ہمارا خاتمہ ایمان و اسلام پر فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی فتنہ انگیزی کا شکار ہو جائے اور تیری معصیت اور نافرمانی پر ہی کہیں ہماری موت نہ آ جائے. اس لیے حضرت یوسف نے تو تخت مصر پہ بیٹھ کر اپنے حسن خاتمہ کی دعا مانگی تھی. آج تو بھائیوں ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا اور التجا کرنی چاہیے. اللہ تعالی
ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔